حضور اقدس ایک بڑا اختلافی جو موضوع ہے قربانی کے بارے میں، ایک تو وہ بھینس کا ہے کہ وہ بھینس ہونی چاہیے، کیونکہ ہر مسلک کے اندر کچھ لوگ مانگتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، اختلافی پہلو تو بہرحال ہے۔ ایک خصی جانور کے اوپر بہت اختلاف ہے کہ خصی جانور جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا، ان کی دلیل یہ ہے کہ جانور کے اندر نقص نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ نہیں ہوگا، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ نہیں ہوگا، اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے تو وہ نہیں ہوگا، اس لیے خصی ہونا جو ہے یہ عیب ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ کس بنیاد پہ پھر مانتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں مسلک آل محمد میں بڑا واضح حکم ہے شارع مقدس کا، اور وہ یہ ہے کہ جانور میں عیب نہ ہو۔ خصی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نہ میل جینڈر ہو نہ فیمیل جینڈر ہو، میل ہو نہ فیمیل ہو، اس کا پتہ ہی نہ چلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو خصیے ہیں ان کو مسل نہ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، ان کو نکال نہ دیا گیا ہو، ٹھیک، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ عیب کی ریزن کیا ہے کہ عیب دار چیز کی قربانی نہیں ہوتی۔ وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آپ سے محبت کرنے والا آپ کو ایک چیز اگر گفٹ میں دے رہا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، تو وہ عقلی طور پہ، فطری طور پہ ہی اس کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، یعنی ٹوٹی پھوٹی چیز اگر جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی تو آپ اسے محسوس کریں گے کہ بھائی یہ ایک ٹوٹی ہوئی چیز مجھے دی جا رہی ہے۔ جب قربانی کا مقصد ہی تقرب اللہ ہے تو پروردگار کے لیے جس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے اس کا بے عیب آپ کے ہاں جو ہے اہل تشیع کے ہاں بالکل جائز نہیں ہے، بالکل آپ اس کو عیب سمجھتے ہیں اور قربانی باقی اہل سنت کے نزدیک جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جو خصی جو وہ زیادہ افضل ہے، اس کی جو قربانی زیادہ عند اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اہل سنت کے نزدیک جو ہے جو خصی جانور ہے وہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ افضل ہے، اس کے اوپر اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آپ اس کو خصی ہونے کو عیب نہیں سمجھتے؟ نہیں، عیب نہیں، ہمارے نزدیک عیب نہیں ہے۔ اس کا جو گوشت ہے کھانے میں وہ زیادہ لذت والا بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر زیادہ اس کے اندر صفائی، طہارت اور لذت زیادہ ہوتی ہے۔ طہارت اور لذت کیسے، مطلب کس بنیاد پہ؟ خصی ہونے کی بنیاد پہ؟ جی بالکل۔ میں ایک چیز مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے وسط سے، وہ یہ کہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ بات کہ جو جانور خصی کر دیا جائے وہ عیب کیسے نہیں ہے؟ مثلا اسے گوشت کی لذت جو ہے وہ کیسے بڑھ جاتی ہے؟ وہ کیسے بڑھ جاتی ہے؟ مطلب علامہ صاحب کا تجربہ ہے، آپ ان کے تجربے کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں تو وہ ایک چیز جیسے آپ نے کہا کہ مذہب اہل بیت میں یہ ہے، تو میں ویسے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی ایسی، لیکن وہ سمجھنے کے لیے یہ وقت تھوڑا ہے، اگر وہ میں تفصیل میں جاؤں گا تو ہمارا باقی موضوع کلوز نہیں ہو پائے گا۔